أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 7 to 13۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ گزشتہ آیات میں ذکر چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا اور وہ بڑا متکبر آدمی تھا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں فرمایا کہ اس نے بنی اسرائیل کو
اپنا غلام اور محکوم بھی بنا رکھا تھا، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑتا تھا، تو اللہ رب العزت نے بالآخر ایک خاص وقت کے بعد، کیونکہ یہ غلامی اور محکومی بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی سزا کے طور پہ ان پہ مسلط کی گئی تھی، اور ایک خاص وقت گزرنے کے بعد جب اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی یہ غلامی اور فرعون کا تکبر ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا، فرعون کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ اور بنی اسرائیل کو آزادی عطا کرنے کا، نہ صرف آزادی بلکہ انہیں فرعونیوں کی چھوڑی ہوئی سرزمین کا ساز و سامان کا وارث، اور زمین میں اللہ پاک نے ان کو لیڈرشپ اور قیادت عطا فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔ اب اللہ پاک نے جب حالات کو، مصر کے حالات کو پلٹنے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ اللہ پاک کا قاعدہ ہے، ہر عروج کو زوال بھی ہے، تو اس فرعون کی فرعونیت کو بڑا عروج رہا، بالآخر اللہ پاک نے ان کمزوروں کو درگزر کرنے کا اور ان پر احسان کر کے ان کی کایا پلٹنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب اس کے لیے اللہ پاک لفظ کن کہہ کے بھی یہ کایا پلٹ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے لیے یہ تدبیر فرمائی کہ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو بے دردی سے قتل کرتا تھا، وہ کچھ اس طرح قتل کرتا تھا کہ 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور 1 سال بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ جو بچہ بھی کسی کے ہاں پیدا ہوا قتل کروا دیا، ذبح کروا دیا، اس حد تک ظالم تھا۔ اب 1 سال زندہ چھوڑنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کی افزائش نسل بھی ہوتی رہے نا۔ اگر ہم ان کے بچوں کو قتل کرتے رہے تو پہلی عورتیں ان کی بوڑھی ہو کر فوت ہو جائیں گی، اور بچے آگے سے پیدا نہیں ہوں گے، تو ہماری نوکری چاکری کون کرے گا؟ ہماری کھیتیاں باڑیاں کون کرے گا؟ ہمارے مزارع کون بنیں گے؟ اور ہماری مزدوریاں کون کرے گا؟ تو ساری خدمتیں، مزدوریاں، محنتیں، مشقتیں وہ بنی اسرائیل سے لیتے تھے۔ اس لیے ان کو اس چیز کی بھی ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل کی نسل آگے بھی چلے، ورنہ تو وہ ہر سال ہی بچوں کو قتل کروا دیتا۔ اللہ پاک نے ایسی تدبیر فرمائی کہ اس نے ہر ایک کو ماننے پر مجبور کر دیا کہ واقعی وہ رب العالمین ہے، واقعی وہ قدرتوں کا، طاقتوں کا مالک ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت میں اس سال پیدا کیا جس سال وہ بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ اللہ پاک چاہتے تو حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ پاک اس سال پیدا فرما دیتے جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ دونوں جڑواں بھائی بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، یا ایک بھائی 1 سال پیدا ہو جاتا، دوسرا بھائی 1 سال چھوڑ کے اس سے اگلے سال پیدا ہو جاتا۔ لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے بندوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں بھی اے فرعون تجھے ختم کرنے کا جو سبب بنے گا نا میرا بندہ موسیٰ، اسے اسی سال پیدا کروں گا جس سال تو ان بچوں کو قتل کرواتا ہے، پیدا کر کے چھوڑوں گا اور تیرے قتل سے بھی
بچا کے چھوڑوں گا، اور صرف قتل سے بچاؤں گا ہی نہیں، اس کی حفاظت بھی تجھ سے ہی کرواؤں گا، اس کی خدمت بھی، اس کی پرورش بھی وہ میں تجھ ہی سے کرواؤں گا، اور اس بچے کو دودھ بھی موسیٰ کی ماں سے ہی پلواؤں گا۔ اور اللہ پاک نے ایسا کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ تو اس اللہ پاک کی تدبیر کا ذکر ہے آیات زیر تفسیر میں کہ کس طرح سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ہاں پیدا فرمایا، اور پھر 1 سال قبل حضرت ہارون علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے، ان کے لیے تو کوئی مشکل پیدا ہی نہیں نہ ہوئی، کیونکہ اس سال بچوں کو قتل کرنے کی باری نہیں تھی۔ اگلے سال اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد کیسے کیسے اللہ پاک نے ان کی حفاظت کے بندوبست فرمائے۔ جب وہ پیدا ہوئے، اب جس ماں کے ہاں اس سال قتل والے سال بچہ پیدا ہوتا ہوگا، اس ماں پر کیا بنتی ہوگی کہ اب اس ماں کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، اور وہ کیا سوچتی ہوگی کہ یہ میرا بچہ باہر آئے گا تو کیا بنے گا، اگر یہ بیٹی ہو گئی تو بچ جائے گی، بیٹا ہوا تو قتل ہو جائے گا، بیچاری عجیب اذیت سے دوچار رہتی ہوگی ماں۔ اللہ پاک نے وہ ساری تدبیر اور اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ میں نے کیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور ان کی پرورش فرعون ہی سے کروائی اور اس کے گھر میں کروائی۔ اللہ کی کرنی ایسی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ پاک نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات القاء فرمائی، وحی فرمائی، جس طریقے سے بھی اللہ کو منظور تھا، فرشتہ بھیج کر وحی فرمائی، یا ویسے ڈائریکٹ اللہ نے دل میں یہ تدبیر ڈال دی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہاں وحی کا ذکر ہے۔ وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ اور ہلکا اور خفیف سا اشارہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تسلی دی کہ غم نہیں کر، ڈرنا بھی نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تو اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر، اور اس صندوق میں بند کر کے اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر دے، جو دریا مصر کے اندر سے گزرتا تھا، دریائے نیل، اور اس دریا کے اوپر ہی کہیں اس کا محل بھی تھا فرعون کا۔ کہا کہ اس دریا کے سپرد کر دے اپنے بچے کو، اس تابوت میں، صندوق میں ڈال کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کا نام قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، ام موسیٰ ہی کہا گیا ہے قرآن میں، ہم بھی ام موسیٰ ہی کہیں گے۔ ام موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کے مطابق، نبی تو وہ نہیں تھی، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں میں سے بھی جس کے پاس چاہتا ہے فرشتے کو بھیج دیتا ہے پیغام دینے کے لیے۔ اس کے بھی کئی واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، خصوصاً احادیث میں، جیسے حضرت مریم کے پاس بھی فرشتہ آیا تھا، وہ بھی نبی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک کوڑی کا مریض، ایک وہ گنجا مریض، وہ 3 آدمیوں کا واقعہ ہے نا حدیث میں، اللہ پاک نے ان کی یہ بیماریاں دور کر دی تھی، مال و اسباب کی ریل پیل ہو گئی، پھر اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا۔ تو یہ فرشتے تو خیر غیر نبی کے پاس بھی آ سکتے ہیں، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، عورتیں نبی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ پاک نے پیغام بھیجا، اے ام موسیٰ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، بس تم دریا کے حوالے کر دو اس تیرے بچے موسیٰ کو، تیرے پاس
واپس نہ لاؤں دودھ پلوانے کے لیے تو مجھے رب نہ کہنا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اسے ضرور تیرے پاس واپس لا کر دکھاؤں گا۔ انہوں نے ایسے کیا، ڈال دیا۔ اب وہ تابوت جا رہا، ساتھ ماں نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا کہ تو ذرا فاصلے پہ دور دور رہ کے نہ دیکھنا ہے اس تابوت کا کیا بنتا ہے۔ اطمینان قلب کے لیے، اللہ پر یقین تو تھا ہی، اطمینان قلب کے لیے پیچھے پیچھے بھیجا دیکھنے کے لیے کہ بنتا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے جا رہی، اور جب وہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو اندر سے یا باہر بھی اس کے کھڑے ہوں گے دربان، چوکیدار، محافظ، گارڈ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب ایک تابوت آ رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے، انہوں نے اس کو پکڑا اور اندر لے گئے محل کے، اس کو کھولا تو اندر سے ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر بڑے ششدر اور حیران رہ گئے۔ فرعون کو دکھایا اور فرعون کی بیوی نے دیکھا جس کا نام آسیہ تھا، اور وہ مومنہ تھی، ایمان والی تھی۔ قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اب وہ ان کے کرندے اپنے اس قانون کے مطابق سمجھ گئے کہ یہ بچہ کسی ماں نے اس سال پیدا ہوا تو اس نے صندوق میں ڈال کے اس کو سمندر دریا کے حوالے کر دیا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ ہم اس بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس بچے کو پال لیتے ہیں، شاید یہ بچہ ہمارے لیے نفع بخش بن جائے۔ فرعون کی بیوی آسیہ رحمہ اللہ، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ نے پوری بھی کر دی۔ حضرت آسیہ کے لیے تو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام نفع بخش ثابت ہوئے نا، فرعون ظالم کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کا ذریعہ بن گئے، فرعون کے لیے نفع بخش نہیں بنے۔ اور اس بچے کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس بیٹا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، اس لیے بیوی کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اس کو گود لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں غم سے نڈال ہے، پریشان ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ پاک نے اس کی بے قراری پر بند باندھ دیا، اس کو اطمینان قلب عطا فرما دیا۔ ورنہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس قدر وہ غمگین تھی، اس کے دل میں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی، ہر وقت موسیٰ موسیٰ۔ اور اللہ پاک نے ان کے دل پر بند باندھ دیا، یعنی اطمینان عطا کر دیا، ورنہ قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی ہیں اپنی بے قراری اور غم کی وجہ سے۔ فرعون اور اس کی بیوی فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ اس کے بعد اب مرحلہ پیش آیا اس بچے کو فیڈ کروانے کا۔ قدیم زمانوں میں لوگ، اسپیشلی جو بڑے خاندانوں کے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو فیڈ کروانے کے لیے عمر کے ابتدائی سالوں میں کسی کو دے دیتے تھے مزدوری پر، اس کی خدمت کر دی اور اس کو کہا کہ یہ بچہ ہمارا لے جاؤ، اس کی پرورش کرو۔ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی جو دائیا تھی حلیمہ سعدیہ وہ لے گئی تھی نا، تو اسی طرح انہوں نے بھی فیڈ کروانے کے لیے مختلف عورتوں کو بلانا شروع کیا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی کہ موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت ایک ننھے بچے تھے، یہ موسیٰ نامی بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، پریشان۔ اب جب لوگوں کا، ماؤں کا آنا جانا ہوا تو ایک عام فرد ہونے کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بھی یہ مشورہ دے دیا کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں ہمارے گھر میں، میری والدہ موجود ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ پی لے گا، میں ان کی ٹرائی کروں۔ تو انہوں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو بلا لائی، اماں جان آئیں ذرا،
ادھر کسی کا دودھ نہیں پی رہا وہ بچہ، میرا بھائی موسیٰ آپ آئیں ذرا۔ ماں گئی، اللہ اکبر، تو ماں آئی تو اس کا دودھ پی لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ باجدہ کا دودھ پی لیا۔ جب دودھ پینے لگ گیا تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیل موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ہو گئی نا بچے کو فیڈ کروانے کی، کہ ٹھیک ہے جی یہ اس کو آپ لے جائیں اپنے گھر، اور ہم اس کے لیے سرکاری محلوں سے اتنا وظیفہ آپ کو دیا کریں گے منتھلی، یہ خدمت، یہ آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلَىٰ طرف ام موسیٰ کی طرف یا موسیٰ کی ماں کی طرف، ان کے ارضعی دودھ پلا، فیڈ کروا، ہی ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے موسیٰ کی طرف علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا۔ یہ دودھ پلانے کا ذکر ہے ابتدائی پیدائش کے وقت، اس کے بعد پھر ان کو صندوق میں ڈال کر جب اللہ کی مرضی تھی دریا کے حوالے کیا گیا۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، یہ پہلی دفعہ دودھ پلانے کا ذکر ہے۔ فَإِذَا، پھر جب، خفتی، تو ڈرے، علیہ، اس پر، پھر جب تجھے زیادہ ڈر محسوس ہو نا کہ اب میں پکڑی نہ جاؤں، بچہ پکڑا نہ جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے ہر کارے، اس کے نمائندے پھرتے ہوں گے نا گھروں گلیوں بازاروں میں، سونگتے ہوں گے کہیں بچہ پیدا تو نہیں ہوا۔ تو جب تو زیادہ ڈر محسوس کرے، علیہ، اس پر یعنی اس بچے پر، کہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے، فا، تو القی، پھینک، ہی، اسے، فَأَلْقِيهِ، پس یا پھر اسے پھینک دے، ڈال دے، فِي الْيَمِّ، دریا میں، وَلَا تَخَافِي، اور نہ ڈر، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ غم کر۔ ڈرنے کا تعلق ہوتا ہے خوف کا مستقبل کے ساتھ، کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا، اور حزن یا حزن، غم، اس کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، کہ میں نے کوئی غلط تو نہیں کر لیا، دریا میں بہا کر میں نے کہیں غلط تو نہیں کر لیا۔ اب دریا میں ڈالنے کے بعد آگے کا بھی ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور یہ بھی ڈر ہے کہ یہ بھی غم ہے کہ میں نے کیوں ڈالا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ام موسیٰ، تو نے یہ دونوں کام نہیں کرنا۔ جیسے آتا نا قرآن مجید میں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اسی طرح کے الفاظ ہیں، ولا تخافی ولا تحزنی، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، انا، بے شک ہم، رادو، واپس لانے والے ہیں، لوٹانے والے ہیں، ہو، اسے، موسیٰ کو علیہ السلام، الیکی، تیری طرف، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لوٹانے والے ہیں، واپس لانے والے ہیں، غم کی کیا ضرورت ہے۔ وَجَائِلُوهُ، اور بنانے والے ہیں، ہو، اسے، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ کتنی بڑی خوشخبری دی، اے ام موسیٰ، تیرے اس بچے کو ہم صرف دوبارہ دریا میں بہانے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد نہ صرف واپس تیرے پاس لانے والے ہیں، بلکہ تیرے اس بیٹے کو رسول بنانے والے ہیں، بہت عظیم رتبے پر فائز کرنے والے ہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ فَالْتَقَطَ، تو اٹھا لیا، جیسے کوئی گری ہوئی چیز کو پکڑ لیتے ہیں نا، پکڈ ہم، فَالْتَقَطَ، تو اٹھا لیا، ہو، اسے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، لقطہ، لقطہ، لقطہ کہتے ہیں کوئی گری پڑی چیز ہوتی ہے نا، احادیث میں اس کا باقاعدہ باب ہوتا ہے، گری پڑی چیزوں کا بیان۔ اللہ اکبر، کہ آپ کو کسی کی گری پڑی کوئی چیز مل جائے تو اس کو اٹھانا ہے
تو اس کے اٹھانے والے پر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ معمولی چیز ہے تو استعمال کر لے، اگر کوئی اہم بڑی چیز ہے تو 1 سال تک کم از کم اس کی وہ نشر و اشاعت کرے، اعلان کرے، لوگوں کو بتائے، پوچھے کہ بھائی یہ چیز تو نہیں کسی کی۔ یہ بھی اسی سے لفظ ہے، آلو فرعون، آل فرعون نے یا فرعون کے گھر والوں نے، فرعون کے لشکر نے، اس کی فوجوں نے یا اس کے گھر والوں نے، لی تاکہ یکون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے سارا کچھ کس لیے کیا، کیوں ہم نے فرعون کے گھر والوں سے اس بچے کو دریا میں سے اٹھوایا، پک کروایا، ہماری پلاننگ یہ تھی، ان کا مقصد تو یہ نہیں تھا، یہ اللہ کی پلاننگ تھی، لیکون، تاکہ وہ ہو لہم، ان کے لیے، عدوًا، دشمن، وحزنًا، اور غم کا باعث، بعد میں وہ پچھتائیں گے، ان کے پچھتاوے کے لیے، اور اس کو ان کے مقابلے میں دشمن بنا کے کھڑا کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کروایا، یہ ساری پلاننگ کی۔ ان فرعون، بے شک فرعون، وحامان، اور حامان، یہ حامان فرعون کا وزیر تھا، وزیر خاص۔ ان فرعون وحامان، بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکر، کانو تھے، خاطئین، خطا کار۔ یہاں خطا کار وہ والے خطا کار نہیں کہ جو غیر ردی طور پہ کوئی خطا غلطی کر بیٹھ، یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ خطا ہے خط ان سے جو جان بوجھ کے گناہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ وہ مراد ہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا نا، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل اولاد کا ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے، وہاں خطا نہیں ہے، گناہ۔ تو یہ خاطئین یہاں فاسقین، ظالمین وغیرہ کے معنی میں ہے، اور ان کے لشکر، کانو، خاطئین تھے، خطا کار، وقالت، اور کہا، امرأتو، بیوی نے، لفظی معنی عورت، مراد بیوی ہے یہاں، فرعون، فرعون کی، حضرت آسیہ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں 2 عورتیں کامل ہوئی ہیں۔ فرمایا ایک عمران کی بیٹی مریم، اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم۔ فرمایا کہ یہ 2 عورتیں ہیں کائنات میں جو بڑی ہی کامل عورتیں گزری ہیں، ایمان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں۔ اور پھر آپ نے ساتھ ہی آخر میں فرمایا، اور عائشہ کی باقی عورتوں پر فضیلت ایسے ہے جیسے باقی کھانوں پر سرید کھانے کی فضیلت اور اہمیت۔ سرید یہ عربوں میں بڑا مزیدار کھانا تھا، یہ ٹکڑے کر کے شوربے وغیرہ کے اندر بھگو کے بناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ کا مزید تذکرہ سورہ تحریم آیت نمبر 11 کے اندر موجود ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک، لی، میرے لیے، والا کا، اور تیرے لیے۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بچہ، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قتل کرنے لگے تھے۔ عسا، امید ہے، ان ینفعنا، کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ واقعی حضرت آسیہ کو فائدہ پہنچایا، ایمان والوں کو فائدہ پہنچایا تو موسیٰ نے۔ او یا نتخذہ، یا ہم بنا لیں اسے والدن، بیٹا، یا تو کسی اور جگہ پہ یہ بچہ ہمارے کام آ جائے گا، ہماری کابینہ میں شامل ہو کر، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ فرعون اور اس کے ہرکاروں کو کیا پتا تھا؟ کوئی علم نہیں تھا، غیب کا علم نہیں نہ جانتے تھے، انہیں کیا پتا تھا یہ بچہ
ہماری سلطنت کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بن جائے گا۔ وَأَصْبَحَ، اور ہو گیا فؤاد دل امی موسیٰ، ام موسیٰ کا فارغاً خالی، اور ادھر دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی، قرار سے خالی، ہر خیال سے خالی، ایک ہی خیال، ایک ہی پریشانی، میرے موسیٰ کا کیا بنا۔ ان کا عادت، یقیناً وہ قریب تھی، لام زبر لا، کہ ضرور تبدی، وہ ظاہر کر دیتی، بھی اسے، بے شک وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر دیتی۔ بے قراری کی وجہ سے بعض وقت انسان اندر کے راز بھی اگل دیتا ہے، یہ مراد ہے۔ لولا، اگر نہ ہوتی، ان یہ بات کے، ربطنا، ہم نے باندھ دیا، مضبوط کر دیا، علی قلبہا، اس کے دل پر، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے اس کے دل پر باندھ دیا تھا تو وہ قریب تھا کہ اسے ظاہر کر دیتی، موسیٰ علیہ السلام والے راز کو، راز ظاہر کر دیتی تو سارا کچھ خراب ہو جانا تھا کام۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو، تو ہم نے اس لیے ام موسیٰ کو ایمان والوں میں قائم رکھنے کے لیے اس کے دل کو باندھ دیا تھا۔ وقالت، اور کہا اس نے، لِأُخْتِهِ، اس کی بہن سے، کس کی بہن سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی، قصی، پیچھے پیچھے جا، قصہ یا قصو کا معنی قصہ سنانا، سٹوری سنانا، واقعہ سنانا، یا پیچھے پیچھے چلنا، کیونکہ کہانی یا سٹوری بھی اصل میں ایک واقعہ پیش آیا ہوتا ہے نا، جیسے جیسے، تو سنانے والا اسی طرح سناتا ہے جیسے جیسے وہ ہوا ہوتا ہے، گویا کہ سنانے والا واقعے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ پیچھے جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وقالت لأختہ، اور کہا اس نے اس کی بہن سے، قصیہ، پیچھے پیچھے جا ہی اس کے، فالو ہم، اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے جا، دور دور رہنا۔ پس بصورت، دیکھتی رہی وہ، بھی اسے، اپنے بھائی کو، ان جنوبن، ایک طرف سے، ایک جانب سے، وہم، اور وہ، لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے تھے، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ دیکھ رہی ہے سائڈ سے ہو کے، تو وہ سائڈ سے دیکھتی رہی۔ وحرمنا، اور ہم نے حرام کر دیے، علیہ، اس پر، موسیٰ علیہ السلام پر، المراضع، دودھ یا دودھ پلانے والیاں، یا چھاتیاں، بریسٹ، یہ سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں، ویٹ نرسز۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے اس پر تمام دودھ حرام کر دیے، المراضع، تمام دودھ، من قبل، اس سے پہلے، اور ہم نے اس پر پہلے سے تمام دودھ حرام کر دیے تھے، یعنی پہلے سے فیصلہ کر دیا تھا کہ موسیٰ کسی کا دودھ پیے گا ہی نہیں۔ فقالت، تو اس نے کہا، کس نے؟ بہن نے، حل ادلکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، اللہ کے بارے میں، اہل بیتن، ایک گھر والوں کے بارے میں تمہیں ایک گھر والے بتاؤں، یکفلونہ، جو اس کی پرورش کریں گے، لکم، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، یعنی پیسے لے کر، وہم، اور وہ، لہو، اس کے، ناصحون، خیر خواہ ہوں، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں، مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی مفاد نہیں ہوگا، نہ یہ سمجھ لینا کہ کہیں یہ ان کا بچہ ہے، بلکہ ان کا مقصد تو صرف آپ کی خیر خواہی ہے کہ چلو جی بادشاہ ہمارا تو اس کا ایک لے پالک بچہ ہے تو اس کو پرورش کرنے کے لیے فیڈ کروانے کی ضرورت ہے، تو وہ اس وجہ سے اس بچے کو تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہارے ہی بلائی کے لیے دودھ پلا سکتی ہیں ایک گھر والوں کی خاتون۔ فرددناہ، تو ہم نے واپس پہنچا دیا۔ آگے درمیان میں کچھ واقعہ کے اندر سے کچھ حصہ حذف ہے کہ وہ بچی
گئی اپنی والدہ کو لے کر آئی، بچے نے دودھ پی لیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر ایگریمنٹ ہو گیا اور اس کی مزدوری وغیرہ طے ہو گئی اور وہ والدہ اپنے ساتھ لے گئی۔ فرددناہ، تو ہم نے واپس پہنچا دیا اسے، اس بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو، الی امہ، اس کی والدہ کی طرف، کئی تاکہ تقرّ، کئی کا معنی تاکہ، لمز لی بھی ایک ہوتا ہے جس کا معنی تاکہ ہوتا ہے، اس لمز لی کو جس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، اس لام کو کہتے ہیں لام کئی، وہ یہ کئی ہے، یعنی جو کئی کا معنی ہے وہ اس لام کا معنی ہوتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں لام کئی۔ تو ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تاکہ تقرّ، تاکہ ٹھنڈی ہو، عینھا، اس کی آنکھ، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، کیونکہ آنکھ ٹھنڈی اور پرسکون ہو تو دل میں قرار آتا ہے۔ ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، اس لیے واپس لوٹایا کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے ام موسیٰ کی، اور وہ غم نہ کرے کہ میرا بچہ کدھر گیا۔ وَلِتَعْلَمَ، اور تیسرا مقصد، اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ، حق، سچ ہے، سچ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو ام موسیٰ سے وعدہ کیا تھا نا، پریشان نہیں ہونا، تیرا بچہ واپس آ جائے گا، ایک دفعہ دریا کے حوالے کر دے، تو ام موسیٰ کو اس بات کا پتہ چل جائے، جو پہلے عین الیقین تھا نا، یا جو علم الیقین تھا، اب وہ عین الیقین اور حق الیقین میں بدل جائے، کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کے اکثر، یعنی لوگوں کے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے، لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں مانتی، بلیو نہیں کرتی، یقین نہیں کرتی کہ واقعی اللہ کے کیے ہوئے وعدے سچے ہوتے۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ام موسیٰ کو اس بات پر بھی یقین آ جائے کہ واقعی اللہ کے وعدے سچے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اس واقعے کو انشاءاللہ بڑھائیں گے اگلے سبق میں، کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔